نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسند نشینان، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ میرے مقالے کا عنوان ہے محسن کاکوروی کی نعتیہ شاعری میں حمدیہ عناصر۔ محسن کاکوروی کی شہرت دوام کا سارا دار و مدار ان کی نہایت اعلیٰ درجے کی نعتیہ شاعری پر ہے۔ انہوں نے صنف نعت کو بام عروج پر پہنچا کر دیگر اصناف سخن کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ نعت میں ان کا قصیدہ مدح خیر المرسلین اپنی طرز کا انوکھا قصیدہ ہے، جس کی تشبیب میں انہوں نے پہلی بار ہندوستانی فضا، ہندوؤں کے تہوار اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے تذکرے سے نرالی جدت پیدا کی ہے۔ بقول ڈاکٹر ابواللہ صدیقی کوٹ، ایسی نرالی تشبیب آپ کو اردو کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں نہیں ملے گی۔ ذوق و سودا کے قصیدے کے بادشاہ ہیں، لیکن ان کی کسی تشبیب میں ایسی جدت اور زور نہیں۔ یہ مضامین، تشبیہات، استعارات اور خیالات جو خالص ہندوستانی فضا کی پیداوار ہیں، محسن ہی کا حصہ ہے۔ دی کوٹ، اس مایہ ناز قصیدے کے علاوہ محسن کی دو نعتیہ مثنویاں صبح تجلی اور چراغ کعبہ بھی بے حد مقبول ہوئیں۔ محسن کی نعتیہ شاعری کی ایک خاص بات ان کا والہانہ انداز ہے، جس کی جھلکیاں ان کی تمام نعتیہ شاعری میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور اس سے بھی خاص بات یہ ہے کہ اس والہانہ پن کے باوجود ان کے کلام میں ایک آدھ جگہ کے علاوہ شرعی تقاضوں کی مکمل پاسداری نظر آتی ہے، اور ایسے مضامین نظر نہیں آتے جن میں شریعت کی حدود کو پامال کیا گیا ہو اور رسول کے مقابلے میں خدا کی براہ راست یا بالواسطہ تنقید کی گئی ہو، جیسا کہ اس وقت بلکہ آج بھی بعض شعراء جوش عقیدت میں کر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس محسن نے خدا اور رسول کے فرق کو ملحوظ رکھا ہے۔ ان کی شاعری میں جہاں جہاں بھی ذکر رب جلیل آیا ہے، پورے ادب و احترام کے ساتھ آیا ہے۔ ہمارے اس مختصر مقالے کا بنیادی مقصد محسن کاکوروی کی شاعری میں حمدیہ عناصر کو اجاگر کرنا ہے۔ اگلی سطور میں ایسی شعری امثال پیش کی گئی ہیں جو حمدیہ عناصر کے حامل ہیں۔ چونکہ کانفرنس کے منتظمین باپ کی ہدایت کے وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے مقالے کو زیادہ سے زیادہ مختصر، ہم نے تو انتہائی مختصر کرتے ہوئے، تاکہ دیگر آنے والے مقالہ نگاران کے لیے وقت تنگ نہ ہو، مجبوراً اشعار کی کٹوتی کرنا پڑی، اور مزید اختصار کی خاطر محسن کے صرف ایک نعتیہ نظم دل افروز ہی پر اکتفا کرنا پڑا، جس کے اشعار میں حمدیہ عناصر بھی جلوہ افروز ہیں۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ بری ہے شوکت شہنشہی اللہ اکبر میں، اذاں کی پنج نوبت بج رہی ہے ہفت کشور میں۔ وہ دن جلدہ یارب ہوں پیش اعمال امت کے، قریب عرش کرسی ہو تیری دربار داور میں۔ سخن یارب میرے دل کی طلب کے ساتھ حاضر ہو، سند لینے کو سرکار قبول خاص داور میں۔ نکیر و منکر یعنی قبر میں میری یہی کہتے، کہ سو آرام سے یاد خدا حب پیمبر میں۔ خدا کا نام حق ہے، مصطفیٰ کا نام بھی حق ہے، نہاں سر حقیقت ہے مجاز ذات اطہر میں۔ گھر اس کا کعبہ اور اللہ کے کعبہ دل میں، خدا ہے اس کے گھر میں، وہ خدائے پاک کے گھر میں۔ اٹھیں گی انگلیاں کلمے کی تیری سمت محشر میں، جو پوچھیں گے ہے کس کا دخل آج اللہ کے گھر میں۔ کہ یا رب جلد بھیج اس کو جو اپنے علم و حکمت سے
کرے نور یقین سے دیدہ بینا ہر دل و جاں کا، کلید رحمت حق کا اشارہ ہے کہ کھل جائے، ادھر باب شفاعت اس طرف دروازہ غرفاں کا۔ کہوں ایمان کی 100 بار اٹھا لوں سر پہ قرآن کو، کوئی ثانی نہ یزداں کا نہ اس محبوب یزداں کا۔ وہ زیب عرش عالی ہے، وہ شان لا یزالی ہے، مثال بے مثالی ہے شرف ہے دین و ایمان کا۔ شب معراج میں حق نے بلایا اس کو پاس اپنے، کیا سو طرح کا پاس اپنے محبوب اپنے مہماں کا۔ اس کے علاوہ بھی محسن کی غزلیات، قصائد، مثنویات، قطعات میں ایسے اشعار جا بجا دکھائی دیتے ہیں کہ جن میں نعتیہ عناصر نمایاں طور پر نمایاں ہیں۔ وقت کی تنگی کے باعث یہ چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش تھے، سماعتوں کے لیے شکریہ۔